پیارے بچوں، میرا نام امیمہ ہے اور میں آپ کے لیے اس چینل پر بہت اچھی کہانیاں لے کر آتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں طوطا اور مینا کی کہانی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک خوبصورت جنگل میں دو پرندے رہتے تھے جن کا نام طوطا اور مینا تھا۔ طوطا ایک چمکیلا سبز رنگ کا طوطا تھا اور مینا ایک خوبصورت کالی اور سفید رنگ کی تھی جس کی آواز بہت پیاری تھی۔ طوطا اور مینا بچپن سے ہی دوست تھے اور ہمیشہ ساتھ رہتے تھے۔ وہ جنگل میں اڑتے، درختوں پر بیٹھتے اور ساتھ ساتھ کھانا تلاش کرتے۔ دونوں کو ایک دوسرے کی کمپنی بہت پسند تھی۔ ایک دن جنگل میں ایک طوفان آیا، تیز ہوائیں چلنے لگی اور بارش شروع ہو گئی۔ طوطا اور مینا ایک بڑے درخت کے نیچے پناہ لینے لگے، مگر طوفان اتنا شدید تھا کہ درخت کی شاخیں ٹوٹنے لگیں۔ طوطا اور مینا نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک محفوظ جگہ تلاش کرنی ہوگی۔ وہ دونوں اڑنے لگے اور ایک گہرے غار کی طرف بڑھنے لگے۔ راستے میں مینا نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ ایک ٹوٹے ہوئے درخت کے نیچے پھنس گیا ہے۔ مینا نے فوراً طوطے کو بلایا اور دونوں نے مل کر اس چھوٹے پرندے کو بچانے کی کوشش کی۔ طوفان کی شدت بڑھ رہی تھی مگر طوطا اور مینا نے ہمت نہیں ہاری۔ آخرکار وہ چھوٹے پرندے کو بچانے میں کامیاب ہو گئے اور اسے اپنے ساتھ غار میں لے گئے۔ غار میں پہنچ کر طوطا، مینا اور چھوٹا پرندہ سب نے آرام کیا اور بارش کے رکنے کا انتظار کیا۔ چھوٹے پرندے نے طوطے اور مینا کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ وہ ان کی مدد کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا تھا۔ جب طوفان ختم ہوا تو سب نے مل کر جنگل کا دورہ کیا۔ وہ دیکھنے لگے کہ سب کچھ دوبارہ ٹھیک ہو گیا تھا۔ طوطا اور مینا نے چھوٹے پرندے کو اپنی نئی فیملی کا حصہ بنا لیا اور ہمیشہ کے لیے خوشی خوشی رہنے لگے۔ طوطا، مینا اور چھوٹے پرندے کی زندگی جنگل میں خوشیوں سے بھرپور ہو گئی تھی۔ وہ ہر روز نئے کھیل کھیلتے، مختلف جگہوں کی سیر کرتے اور ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ چھوٹا پرندہ اب ان دونوں کا بہترین دوست بن چکا تھا اور اسے بھی ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا۔ ایک دن طوطے نے ایک خوبصورت جھیل کے کنارے جانے کا فیصلہ کیا۔ مینا اور چھوٹا پرندہ بھی ساتھ جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ جھیل کے کنارے پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ وہاں کا منظر بہت خوبصورت تھا۔ پانی صاف اور شفاف تھا اور جھیل کے ارد گرد کے درخت ہرے بھرے تھے۔ مینا ایک درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اپنی پیاری آواز میں گانا گانے لگی۔ اس کی آواز جھیل کے پانی میں گونجنے لگی جس سے منظر اور بھی دلکش ہو گیا۔ طوطا اور چھوٹا پرندہ جھیل کے کنارے کھیلنے لگے اور پانی میں اپنی چونچ ڈال کر خوشی سے چہچہانے لگے۔ اچانک انہوں نے دیکھا کہ جھیل کے پانی میں ایک چمکیلی چیز نظر آ رہی ہے۔ طوطے نے اسے غور سے دیکھا اور اندازہ لگایا کہ یہ کوئی قیمتی موتی ہو سکتا ہے۔ طوطے نے مینا اور چھوٹے پرندے کو بلایا اور سب نے مل کر اس چمکیلی چیز کو نکالنے کی کوشش کی۔ مینا نے اپنی لمبی چونچ سے پانی میں ڈبکی لگائی اور وہ چیز باہر نکال لی۔ یہ واقعی ایک قیمتی موتی تھا جو بہت خوبصورت تھا۔ سب نے حیرت سے اسے دیکھا اور خوش ہو گئے کہ انہیں ایسی خوبصورت چیز ملی ہے۔ طوطے نے کہا، ہمیں یہ موتی کسی ضرورت مند کو دینا چاہیے جو اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ مینا اور چھوٹا پرندہ بھی اس کی بات مان گئے۔ انہوں نے سوچا کہ وہ جنگل کے سب سے عقل مند بزرگ پرندے الو بابا سے مشورہ لیں گے۔ اگلے دن طوطا، مینا اور چھوٹا پرندہ الو بابا کے پاس پہنچے اور موتی دکھایا۔ الو بابا نے کہا، یہ موتی بہت قیمتی ہے، اسے جنگل کی خوشحالی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ ہم اسے بیچ کر اس سے جو پیسے ملیں گے جنگل کے تمام پرندوں کے لیے بڑا اور نیا گھر بنائیں گے جہاں سب آرام سے رہ سکیں گے۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں خوشی اور سکون ملتا ہے اور دوستی کی قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کہانی سے ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ قیمتی چیزوں کا صحیح استعمال کر کے دوسروں کی مدد کرنا چاہیے اور اپنی خوشیوں کو بانٹنا چاہیے۔ پیارے بچوں، آپ کو میری یہ طوطا اور مینا کی یہ کہانی اچھی لگی تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میری نئی آنے والی کہانی بندر اور مگرمچھ کی دوستی کی کہانی ہوگی۔
اگر آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اس کہانی کا پتہ چل جائے گا۔